جی سامعین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ریڈیو آزاد کشمیر تراغل شارٹ ویو 7265 اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 سے پروگرام آپ سن رہے ہیں کشمیر پنچن نامہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں نام سمرو، اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں اس کشمیر سے متعلق موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر عابد عباسی صاحب۔ ان کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اور کشمیر سے متعلق جو اہم ترین موضوعات ہیں اس پر بھی بات کی جائے گی، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 92069995 اور دوسرا نمبر ہے 05192048556۔ اور سامعین کرام، آپ اس حوالے سے یہ بھی آپ کو پتہ چلیں کہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور ایس ایم ایس سے اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور ایس ایم ایس کے لیے آپ رائٹ میسیج میں جائیں گے، اور جب رائٹ میسیج میں جائیں گے تو وہاں پر آپ اپنا نام، شہر کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد میسیج کریں گے 4471 پر۔ سامعین کا پروگرام کا سلسلے کو ہم شروع کرتے ہیں باقاعدگی سے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا، اور اس حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ریڈیو پاکستان اور بالخصوص ریڈیو کے اس پروگرام کشمیر منظر نامہ میں جمعے والے دن ہم خصوصی طور پر پروگرام بھی پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ پینلسٹ بھی ہوں گے، اور اس دن کو جو منانے کا مقصد کیا ہے اور اس حوالے سے تاریخی پس منظر کیا ہے، کچھ اس حوالے سے بھی ہم آج بات کریں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 27 اکتوبر 1947 کو ہی مقبوضہ کشمیر کے اندر فورسز، جو بھارتی فورسز نے قبضہ کیا تھا، وہاں پر 10 لاکھ سے زائد ٹوٹل، ابھی تو اس کو 15 لاکھ ہم کہیں گے کہ 15 لاکھ کے لگ بھگ فورسز جو تھے ہیں ابھی موجود، اور فورسز کی چڑھائی کی گئی تھی مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں۔ بنیادی طور پہ اگر دو نظریے کی بنیاد پہ، اکثریتی بنیاد پہ ایک فارمولہ طے کیا گیا تھا اس وقت جب بھارت اور پاکستان کی آزادی کا جب معاملہ تھا 1947 میں، یہ طے کیا گیا تھا کہ جہاں مسلم اکثریت علاقے ہیں ان علاقوں کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے گا، اور جہاں ہندو اکثریت کے علاقے ہیں ان کو بھارت کا حصہ بنایا جائے گا۔ اسی فارمولے کے تحت اگر دیکھا جائے تو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ مسلم اکثریت ہونے کے ساتھ یہ علاقہ پاکستان کا حصہ ہونا تھا، اور لیکن عوام کی رائے کو سائڈ پہ رکھ کر، ان کی رائے کو نظر انداز کر کے بھارت کی فورسز جو ہیں انہوں نے قبضہ کر دیا اور وہاں پہ اپنی فورسز بھیج دی مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ اسی تمام معاملے پہ تفصیلی طور پہ اور بھی خبریں بھی ہیں، اسی پہ بھی بات کریں گے، لیکن ڈاکٹر عابد عباسی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے ڈاکٹر عابد عباسی سے اس حوالے سے بھی معلوم کریں کہ تاریخی پس منظر کیا ہے 27 اکتوبر 1947 کو جسے ہم نے ذکر کیا، اس کے پس پردہ اور سائیڈ سٹوریز کیا ہیں۔ اگر 27 اکتوبر کو بھارت کی فورسز نہ آتی تو، اور خاص طور پہ جب 27 اکتوبر سے پہلے اس فارمولے کے تحت جس کے تحت طے کیا گیا تھا مسلم اکثریت علاقوں کو پاکستان اور ہندو اکثریت علاقوں کو ہندوستان کے حوالے کیا جائے گا، اگر اس فارمولے پہ عمل ہوتا تو مقبوضہ کشمیر آج کہاں ہوتا؟ عابد عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد صاحب کیا کہیں گے اس پہ کہ اگر اس وقت یہ جس میں نے ذکر کیا کہ ریل میں اگر پارٹیشن ہوتی، ریل کنڈیشنز کے تحت جو فارمولہ طے کیا گیا تھا اس کے بنیاد پہ ہوتی، تو مقبوضہ کشمیر آج کہاں ہوتا؟ بہت شکریہ جناب۔ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ بہت شکریہ جناب، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو فارمولہ تھا تھرڈ رنگ لائن جسے کہتے ہیں، جس کے تحت ہندوستان کی جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کو یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ شامل ہوں، تو چاہیں تو انڈیپینڈنٹ رہیں یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں۔ تو اس فارمولے کے تحت کشمیر چونکہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا،
اور اس کو پاکستان کے ساتھ نیچرلی شامل ہونا تھا. اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مہاراجا جو تھا وہ ہندو تھا اور اس کے ساتھ ساز باز کر کے کانگریس کے ساتھ اس نے الحاق کر دیا وہاں کی عوام الناس کی اکثریت کے ساتھ کنسلٹ کیے بغیر. یہ وہ بنیادی اور اس میں کانگریس کی سازش شامل تھی چونکہ وہ ہندو تھا اور ہندو ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کو منوور کیا گیا. جس فیصلے کو کشمیر کے عوام نے یکسر مسترد کر دیا انہوں نے اس کو اپنے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف سمجھا. اور آبویسلی ایک شخص کو یہ حق کہاں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ماڈرن اسٹیٹ میں بھی جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے فیصلے کو بھی عوام کی تائید حاصل ہونا ضروری ہوتا ہے. تو وہاں کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا جو آبویسلی بائی اینڈ لارج مسلمان تھے اور نیچرلی پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے. تو ہندوستان نے ان کی اس خواہش اور اس ول کے خلاف وہاں پر اپنی فوجیں اتار دیں جو کہ ڈے ون سے اگریشن تھی اور انفارچونیٹلی وہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ اگریشن جاری ہے. اس کے اوپر کشمیریوں نے بے پناہ قربانیاں دی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تاج برطانیہ کا بھی ایک رول ہے کہ انہوں نے جب 3 زون بنایا تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا جب دونوں پارٹیوں نے کانگریس نے اور مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا ان کی ذمہ داری تھی جو انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کی. پھر آپ دیکھیے کہ جب ہندوستان میں جب کشمیر کے اندر وہ راستے جو نیچرلی پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے تھے ان کو ایک سازش کے تحت ہندوستان میں شامل کروایا جہاں سے زمینی ایکسس ملی انڈین فورسز کو کشمیر میں پہنچنے کی. اور جب وہ فورسز وہاں پہ اتار دی گئیں تو اس کے بعد دین پرائم منسٹر آف انڈیا جواہر لال نہرو وہ خود اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کے گئے اور اقوام متحدہ نے جو قراردادیں منظور کی انفارچونیٹلی آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی ان قراردادوں پہ ہندوستان عمل نہیں کر رہا اور بڑی مجرمانہ خاموشی ہے میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ نیشن کی جانب سے بھی اور ہماری جو ورلڈ کمیونٹی ہے اس کی جانب سے بھی. تو یہ آپ نے درست کہا کہ اگر وہ یہ اگریشن سے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ملیٹنٹ اپروچ سے کشمیر کے اندر وہ اگر انوالومنٹ نہ کرتے تو ایک اسموتھلی وہاں پہ لوگوں سے رائے لے لی جاتی اور وہ لوگ نیچرلی پاکستان کا حصہ ہوتے تو آج کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا کیونکہ وہاں پہ جو سواد اعظم ہے جو اکثریت ہے ان کا پاکستان کے ساتھ الحاق کا جو ہے وہ اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے وہ اس کا بھرملہ 1075 سالوں سے کر رہے ہیں. لیکن ہندوستان نے بزور شمشیر بزور طاقت بزور بندوق بزور بارود ان کی اس رائے کو روک کے رکھا. یہ کیوں چاہتا تھا آپ کے خیال میں؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اسباب کیا ہیں اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا تھے بھارت کے؟ دیکھیں ایک تو وہ کشمیر کے علاقے کو اپنا حصہ بنانا چاہتا تھا نیچرلی وہ اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو بڑا کرنا چاہتا تھا. دوسرا کشمیر میں علم کے باوجود کہ وہاں کی عوام اس کا ساتھ نہیں دے رہی عوام اس کی مخالف ہے. دیکھیں عوام الناس کی مخالفت یا عوام الناس کی رائے کا تو ہندوستان نے اس وقت ادراک ہی نہیں کیا. وہ تو بات کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی تحریک چلائی لیکن دوسری طرف ہندوستان جو ہے وہ اس کے وسائل کے اوپر پانی کے ریسورسز کے اوپر اس کی جو کشمیر کی ٹورزم کی جو اسٹرینتھ تھی اس کے اوپر جو نیچرل ریسورسز ان کے اوپر وہ اپنا قبضہ چاہتا تھا. جی اچھا بالکل جیسے آپ نے کہا کہ وہ نیچرل ریسورسز کے اوپر قبضہ چاہتا تھا وہ تاریخی ورثے پہ قبضہ چاہتا تھا وہاں کی ثقافت پہاڑ سیاحت تو اس تمام چیزوں پہ قبضہ چاہتا تھا. تو آپ سے یہ ضرور معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ تاج برطانیہ جس کا آپ نے ذکر کیا جس کا یہ فارمولا تھا جو چاہتا تھا یہ آزاد ہوں اس نے فیور کی دی بھارت کو اور بھارت ظاہری بات ہے اسی کے بلبوتے پہ اس نے یہ شیئر اس کو ملی تو ہی اس نے یہ اقدام اٹھایا. تو آپ زیادہ تر ذمہ دار جو ہے اس وقت تاج برطانیہ کو سمجھتے ہیں اس وقت ان کا رول زیادہ تھا اس میں؟ ان کا بھی رول تھا. دیکھیے ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کی جو مہذب دنیا ہے اس کا کمپیریزن 1947 کے تاج برطانیہ سے نہیں کیا جا سکتا. آج ان کے ہاں بہت ساری انسانی حقوق کی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں لیکن جو 1947 میں تاج برطانیہ کا رول تھا وہ اس لیے تھا کہ نیچرلی جو آپ کو پتا ہے کہ جو تو آپ کے خیال میں ریویو کرنا چاہیے. میں اس میں آپ سے میں بات کرتا ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ تاج برطانیہ بھی کریشن آف پاکستان کے خلاف تھا وہ اپنے باپ دادا کی اس بڑی ریاست کو جس پر انہوں نے قبضہ کیا تھا وہ اس کو یونائٹڈ رکھنا چاہتے تھے وہ تقسیم کے خلاف تھے اور دوسری طرف کانگریس کا ایجنڈا بھی یہی تھا کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو. تو نیچرلی ان دونوں کا جو سٹانس تھا ان دونوں کا جو نقطۂ نظر تھا جو ان کا انٹرسٹ تھا وہ کامن تھا. تو پھر تاج برطانیہ نے بھی چونکہ وہ اوورٹلی اس کو نہیں کر سکتے تھے اوپنلی اس کو اسٹینسبلی نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کورٹلی اس میں
کانگریس کا ساتھ دیا اور کانگریس کو فیسیلیٹیٹ کیا ان اے وے. میں مطلب یہ اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ، لیکن ایک الیجلی انہوں نے کانگریس کو سپورٹ کیا. وہ راستہ دے کر وہ جو فیروز پور اور اودھ پور کی اور جلندھر کی وہ تحصیلیں جو نیچرلی پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھے، ان کو ہندوستان میں شامل کروا کر کشمیر تک ان کو نیچرل ایکسیس کے لیے ایک موقع فراہم کیا. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات. میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکے کہ یہ آنے والے وقتوں میں تاریخ میں یہ بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ بنے گا اور ہزاروں کی تعداد میں کشمیری جو ہیں وہ اس کا شکار ہوں گے. شاید اس وقت ان کو تاج برطانیہ کو یہ ادراک نہ ہوا ہو، لیکن آج وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے. ہندوستان نے اپنی انا کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے ہزاروں کشمیریوں کو شہید کر کے اور ان کی نسل کشی کر کے، ان کے وسائل کو تباہ کر کے، ان کے کلچر کو تباہ کر کے، اور ایک ٹراما لائک کیفیت جو ہے وہ وہاں پہ پریویل کر رہی ہے. تو جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو قراردادیں منظور کی تھی ان قراردادوں پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے، امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح یہ تاج برطانیہ کی بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، تاج برطانیہ دنیا میں کوئی فارمل رول تو نہیں رکھتا، وہ کوئی یونائٹڈ نیشن نہیں ہے، وہ کوئی سیکیورٹی کونسل نہیں ہے یونائٹڈ نیشن کی یا کوئی اور، لیکن کم از کم تاریخی طور پر ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا سفارتی، اخلاقی اور سیاسی پریشر ڈیولپ کریں کہ اس خطے کے ان مظلوم انسانوں کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے ان کو جو پلیبسٹ کا رائٹ ہے، جو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، وہ ان کو گارنٹی کی. ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے پہلے بھی سوال پوچھا کہ کیا وہ جو غلطی، ماضی کی غلطی، جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت تاج برطانیہ کی سوچ یا اس میں بڑا فرق آ چکا ہے اب، تو اب کیا برطانیہ ایک اسٹیٹ ہے، ایک ملک ہے، اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، وہ ابھی کر سکتا ہے، اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی ماضی کی اس غلطی کو درست کر لے اور کہے، اعتراف کرے کہ یہ ہمارے سے ایک بڑی غلطی ہوئی، ہمیں بھارت کو اس وقت سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہماری اس پشت پناہی کی وجہ سے لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. دیکھیے، انسانیت کا تقاضا اور انسانی حقوق کا تقاضا تو یہی ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کم از کم اس پوزیشن میں تو ضرور ہے کہ وہ دنیا کی ایک بڑی پاور ہیں، اور چونکہ وہ براہ راست اسٹیک ہولڈرز تھے کشمیر کے اور ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے. جو تاج برطانیہ کا برٹش انڈیا تھا، اس کی تقسیم کے وقت یہ ان کی بنیادی ذمہ داری تھی. وہ حکمران تھے، وہ کالونیل پاور تھے، ان کے پاس اس وقت طاقت بھی تھی، ان کے پاس اس وقت سفارتی پوزیشن بھی تھی کہ وہ اس انسانی المیہ بننے سے اس کو روکتے اور انسانی بنیادوں کے اوپر ایک جسٹ فل اور ایک جسٹ ڈیسیژن لے کے جاتے تاکہ یہ انسانی المیہ کریٹ نہ ہو. اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ چونکہ فارمل تو ان کے پاس کوئی کردار نہیں ہے دنیا کے سٹیج کے اوپر، لیکن کم از کم وہ اپنے کی آنکھیں تو کھول سکتا ہے. جو ان کا سفارتی رول ہے، جو ان کا سیاسی رول ہے، جو ان کا ایک اخلاقی دباؤ ہو سکتا ہے، انفارچونیٹلی انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے. گزشتہ دنوں میری ملاقات ہوئی کچھ برٹش پارلیمنٹیرین کے ساتھ، تو وہ بڑی شد و مت سے انہوں نے ذکر کیا اس کا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ برا مت منائیے گا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ نے کی یہ انفلفل ایجنڈا آف دی ڈویژن آف انڈیا تھا، جس کی تکمیل کرنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری تھی. آپ کے جو کرتا درتا تھے، جو آپ کے پاورز ٹو بی تھے، ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بطور برٹش پارلیمنٹیرین آج اس کے اوپر آواز ضرور اٹھائیے، آج اس کے اوپر بات ضرور کیجیے، آج اپنی حکومتوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش ضرور کیجیے کہ کسی طرح سے وہ اپنے سفارتی اور سیاسی جو پریشرز ہیں ان کو ڈیولپ کر کے ہندوستان کو یہ باور کرائیں کہ یہ محض کوئی کشمیریوں کا ہندوستان کے ساتھ تنازع نہیں ہے، یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان محض ایک تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ اس پلانٹ کے اوپر بہت بڑا ایک انسانی المیہ ہے.